ارلی 1970s میں مجھے اپنے خوابوں میں آتا تھا اور مجھے خون ٹپکتا ہوا اور قافلے اور ولیج جلا رہے ہیں، ریپ ہو رہے عورتوں کو، بچوں کو مار رہے اور آپ میں قتل و غارت کے سین میں خوابوں میں آتا تھا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ میں 1947 میں پیدا نہیں ہوا تھا، میں 57 سال بعد پیدا ہوا تھا. تو میں نے پھر کسی سے ذکر کیا کہ یہ مجھے خواب میں ہر وقت آتا ہے، میری نیند خراب ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ قدرت تیار کر رہا ہے تمہیں اس قسم کی پینٹنگز بنانے کے لیے، اور پھر آگے آپ کو پیغام پھیلانا پڑے گا ان لوگوں کی یاد میں جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی، جنہوں نے ملک بھی نہیں دیکھا، جھنڈا نہیں دیکھا، اور اس لیے ہمیں ملک کی یعنی ایک ملک ملا جس میں ہم آرام سے رہ سکتے ہیں. میں ان کو آنر کرنے چاہتا تھا، وہ ان نون لوگوں کو، بے نام لوگوں کو آنر کرنے چاہتا تھا، ان کے میسج کو پھیلانے چاہتا تھا، نیو جنریشن کو انسپائر کرنے چاہتا تھا کہ وہ ملک کی عزت کرے، ملک کے لیے اچھا کام کرے اور بڑے لوگ بنے اور دنیا میں نام پیدا کرے. تو وہ انسپائر کرنے چاہتا تھا پوری جنریشن کو اور لوگوں کو، اس لیے میں نے یہ اچھا، اس کے علاوہ آپ کا ایک اور بہت بڑا لینڈ مارک ہے جو میرے خیال کے مطابق وہ ہے کہ علامہ اقبال کی جو جاوید نامہ ہے، وہ آپ نے فرزند اقبال جناب جاوید اقبال کی فرمائش پہ اس کو کینوس پہ اتارا. جاوید نامہ علامہ اقبال کی وہ کتاب ہے جس میں ان کا بڑا گہرا فلسفہ موجود ہے. پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ نے جاوید نامہ کا پہلے گہرائی سے مطالعہ کیا، اس کو سمجھا اور اس کے بعد اس کو ڈپکٹ کیا؟ اصل میں مجھے 1981 میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے اپنے گھر بلایا اور مجھے کہا کہ میرے والد کی، ہمارے جو نیشنل پوئٹ ہے علامہ اقبال صاحب، ان کی بڑی خواہش تھی کہ کوئی شخص جاوید نامہ کو پینٹ کر دے، لیکن ان کی زندگی میں بھی نہیں ہو سکا. کئی آرٹسٹوں نے ٹرائی کیا لیکن کر نہیں سکے، اور تو میں نے ان کو کہا کہ میں کر دوں گا پینٹ، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ تحریک پاکستان کی پینٹنگ جس طریقے سے پینٹ کرتے ہو تو میرا خیال ہے آپ یہ بھی پینٹ کر لو گے. تو پھر کچھ خطوط میں ہمارے نیشنل پوئٹ علامہ اقبال نے لکھا تھا کہ میری بڑی خواہش ہے لیکن یہ صرف ایک مصور یہ پینٹ نہیں کر سکے گا، یہ وہ شخص پینٹ کرے گا جس میں علم الہی بھی ہوگی. اور اس کے بعد انہوں نے پریڈکشن کی تھی کہ جو شخص جاوید نامہ پینٹ کرے گا اس کا دنیا میں ویسے بھی نام بڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ میں کر دوں گا. پھر اقبال اکیڈمی والوں نے میٹنگ کی. پہلے انہوں نے کہا کہ ایک سین آپ پینٹ کرو. میں نے کہا میں ایک سین تو نہیں کروں گا، میں پوری پینٹنگ پینٹ کروں گا. تو پھر میں نے وہاں جو دیوار ہے اس کا سائز ہے 10 فٹ بائی 15 فٹ، تو میں نے لیفٹ سائڈ سے شروع کیا اور رائٹ سائڈ پہ اوپر ختم کر دی. مجھے تقریباً 1 سال لگا وہ بناتے ہوئے. 82 میں کمپلیٹ ہو گیا وہ کام، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ہمارے نیشنل پوئٹ. اچھا جمی انجینئر، یہ بتائیں جب یہ کام مکمل ہو گیا تو جو اقبال شناس ہیں جنہوں نے اس کام کو دیکھا، جاوید اقبال صاحب کے بھی میں اس میں شامل کروں گا، انہوں نے کیا، ان کا ریئیکشن کیا تھا کہ انہوں نے کیا کہا کہ آپ نے کس حد تک اقبال کے تھاٹ کو جسٹیفائی کیا، کس حد تک اس کو صحیح میننگ کے ساتھ کینوس پہ اتارا؟ جی، جو اسکالرس تھے نا دنیا بھر سے اور دنیا بھر کے چینلز، انہوں نے ڈاکیومنٹریز بنائی ہے، کئی دفعہ یہ ملکوں میں دکھائی ہے، باہر کے ملکوں میں، اور لوگوں نے بہت پسند کیا. چند کچھ آرٹسٹ تھے ان کو کوئی تکلیف تھی، تو میں نے ایک دفعہ بیان دیا کہ کسی کے ہاتھ پیر تو نہیں باندھے ہوئے، جاوید نامہ تو جب مرضی چاہے آپ پینٹ کر سکتے ہو. ابھی بھی کوئی کر سکتا ہے، ابھی کوئی وقت تو نہیں گزرا. میں تو 82 میں پینٹ کیا تھا. تو میرا مطلب ہے کہ پینٹ کرنا نہیں ہوتا اور فضول قسم کی تنقید کرنی ہوتی ہے. تو لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا تھا، دنیا بھر میں اپریشیٹ ہوا. اس کی کتاب چھپی ہے، کتاب ہیڈ آف اسٹیٹ کو دی گئی ہے، کافی ملکوں کے ہیڈ آف اسٹیٹ کو دی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل کام تھا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اور 1 سال میں نے کر دیا تھا. کافی میرے ڈسکشنز ہوتے تھے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے، اور اس کے بعد جا کے میں وہ پینٹ کرتا تھا. لیکن مجھے یقین ہے کہ میں نے جو پینٹ کیا ہے وہ میرے مطابق بالکل صحیح پینٹ. ٹھیک ہے. اچھا جمی، کس میڈیم میں آپ نے کام کیا ہے؟ مصوری کے کس میڈیم میں آپ نے کام کیا؟ میں نے آئل آن کینوس بھی کیا ہے، میں نے دیواروں پہ بھی پینٹ کیا ہے، گلاس پہ بھی، لکڑی پہ بھی، یہ ہارڈ بورڈ، چپ بورڈ، پلائی، سب پہ پینٹ کیا ہے.
آئل میں بھی کیا ہے، واٹر کلرز میں بھی، ایکریلک بھی، کار پینٹ میں بھی کیا ہے، تو ہر قسم کا مٹیریل میں نے آپ نے ساتھ کیلیگرافی، میں چاہوں گا کیا ہر مصور جو ہے اس میں کیلیگرافی کا پوٹینشیل ہوتا ہے یا کیلیگرافی ایک ڈیفرنٹ سکل ہے؟ نہیں جی، جو اصل کیلیگرافسٹ ہے، جو ٹریڈیشنل کرتے ہیں وہ تو بہت مشکل کام ہے، لیکن اب تو ایک کریٹیو قسم کی کیلیگرافی ہوتی ہے جو ہر ایک کر لیتا ہے، جس کا کوئی یہ نہیں ہوتا کہ اس کا ناپ تول برابر ہو نہ ہو. تو میں نے بھی کیلیگرافی کی ہے، بلکہ اللہ کے نام جو ہے 99 وہ لکھے ہیں میں نے، اور پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی لگے ہیں میرے لکھے ہوئے 99 نام. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ وہ بھی ایک چیلنج تھا کہ کرنا، اور پھر میں نے کافی کیلیگرافی کر کے ڈونیٹ کی ہے اچھے اچھے کازز کے لیے. تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اچھے کام کے لیے استعمال کروں. ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں جمی انجینئر. ایک مختصر سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ملک کے ممتاز مصور جمی انجینئر سے. جمی، یہ بتائیں کہ پاکستان کے کس مصور سے آپ متاثر ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا نام ہے یا ان سے آپ نے انسپائریشن لی ہو؟ میری جو انسپریشن ہے نا، وہ تو سب سے بڑے مصور جو ہے نا ان سے ہے. ایک اللہ کا نام ہے المصور، میں انہی کا شاگرد ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ساری عمر شاگرد ہی رہوں گا اور سیکھتا رہوں گا. میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ نے بڑے مصور کہا، تو میرا صادق کین سے بھی دوستی تھی، حالانکہ بہت سینئر تھے اس زمانے میں. اللہ بخش کے خاندان سے بھی ملا ہوں میں. چغتائی کی جو کچھ فیملی ہے ان سے بھی ملا ہوں، ان کے بیٹے سے میں چکا ہوں پہلے بھی. پھر یہ جو بشیر مرزا فوت ہو گئے ان سے بھی دوستی تھی، گلجی سے بھی دوستی تھی، شاکر علی ہمارے پرنسپل تھے ان سے بھی تعلقات تھے، خالد اقبال میں پروفیسر تھے، کولن ڈیوڈ آج کل زندہ نہیں ہے، خالد اقبال صاحب ابھی بھی حیات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں ان سے دوستی بھی تھی. حاجی شریف صاحب سے تھی، حاجی شجاع اللہ صاحب سے تھیں. تو یہ بڑے بڑے آرٹسٹ کے ساتھ نمائشیں بھی میں نے کی ہے گروپ شوز میں. تو مجھے یہ خوشی ہے کہ جس وقت پہ میں نے شروع کیا تھا اپنا کیریئر، تو یہ سارے بڑے بڑے آرٹسٹ زندہ تھے اور میں نے ان کے ساتھ کام بھی رکھا ہے، اور مجھے خوشی تھی کہ میں ان کے ساتھ کام رکھ سکتا تھا. اچھا جمی، گلوبل پرسپیکٹیو میں اگر آپ بات کریں تو دنیا کے جو بڑے مصور ہیں ان میں مثلا مائیکل اینجلو ہیں، ریمبراں ہیں، پکاسو ہیں، لیونارڈو ہیں. یہ 4-5 جو بڑے مصور ہیں، ان میں سے کس مصور کا آپ سمجھتے ہیں کہ مصوری میں کنٹریبیوشن سب سے زیادہ ہے اور آپ نے بھی ان سے انسپائریشن لی ہو؟ دنیا میں تو بڑے بڑے آرٹسٹ ہزاروں میں ہیں، چند نہیں ہے، ہزاروں میں ہے، اور بہت بڑے مصور ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں رینیسانس میں اور ان کے ملک میں ایک ایٹماسفیئر تھا پینٹ کرنے کا، اور پھر اس کو لوگ وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے تھے، انکریج کرتے تھے اس لیول پہ. ہمارے ملک میں کئی سال پہلے تو کوئی انکریجمنٹ زیادہ تھی نہیں. اب اتنی ساری گیلریز کھل گئی ہے، لوگوں کو آرٹ کی سمجھ ہے، پہلے آرٹ کی اتنی زیادہ سمجھ بھی نہیں تھی. اور یہاں کبھی آرٹسٹوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں لیول آف ایکسلنس اچیو کرنا ہے. یہاں زیادہ تر آرٹسٹ سوچتے کہ ہم سروائیو کیسے کریں گے، ہم اپنے آرٹ سے سروائیو کیسے کریں گے، وقت کیسے گزاریں گے، زندگی کیسے گزاریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ یہاں گیلریز بھی کھل گئی ہے، موقع بھی ہے، اور آرٹسٹ کام بھی کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے آرٹسٹ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ان کو وہ لیول اچیو کرنا ہے انٹرنیشنل لیول، تو پھر ان کو محنت کرنی پڑے گی. اچھا جمی، اب میں تھوڑا سا آتا ہوں آپ کی اس اسپیکٹ کی طرف جو کہ آپ کا سوشل ورک کا اسپیکٹ ہے. ہیومینٹی کے حوالے سے آپ نے جو سروسز دی ہیں، چیریٹی کے حوالے سے، پاکستانی قوم کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہا، فنڈ ریزنگ کے حوالے سے، کیا ریٹنگ کریں گے؟ دنیا بھر میں بھی آپ جاتے ہیں، لوگ کتنا پیسہ ولنگلی چیریٹی میں دینا چاہتے ہیں؟ پاکستانی لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا تاثر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ملک ہے نا، یہ بہت چیریٹیبل ہے. یہ دنیا کے کوئی بھی بڑا ملک لے لو گے نا، اس کے برابر ہم ہیں چیریٹی میں. ٹھیک ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں جو این جی اوز ہیں نا، اس میں میجورٹی این جی اوز ہیں نا، وہ صحیح کام نہیں کرتے.